سروسز ہسپتال کی 50 سال کے بعد سنی گئی سیوریج کا بوسیدہ نظام تبدیل ہوگا، نئے فرش بنیں گے، ڈاکٹرز کو نیا فرنیچر بھی ملے گا، علاج معالجے کے لیے جدید مشینری اور آلات دیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت 4 ارب روپے خرچ کرے گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں انقلابی قدم اٹھایا گیا ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی عمارت کی سنی گئی۔ 50 برس بعد سروسز ہاسپٹل کے مین بلاک کی تعزین و آرائش ہوگی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سروسز ہاسپٹل کی مین بلڈنگ کی اپ گریڈیشن و مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سروسز ہاسپٹل کی مین بلڈنگ میں قائم میڈیکل اور سرجری سمیت دیگر وارڈز اور ایڈمنسٹریشن کے دفتر کو متبادل جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ مین بلڈنگ کے سیوریج کا بوسیدہ نظام تبدیل کرنے کے ساتھ فرش نئے بنیں گے، چھتوں کی مرمت ہوگی اور نئی لفٹیں نصب ہوں گی، اور اس کے علاوہ تمام طبی آلات اور مشینری سمیت فرنیچر بھی نیا ملے گا۔ سروسز ہاسپٹل کے مین بلاک کی تعزین و آرائش کے منصوبے پر 4 ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے اور منصوبے پر 3 شفٹوں میں کام کر کے اسے 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ شہر میں گیس بحران سر اٹھانے لگا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے سسٹم پر گیس موجود ہونے کے باوجود بیشتر علاقوں میں گیس فراہمی معطل کرنے کا آغاز کر دیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے مصنوعی طور پر گیس بحران پیدا کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے سسٹم میں گیس ہونے کے باوجود صارفین کو گیس پریشر سے محروم کر دیا گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن نے پریشر ڈاؤن کرنے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو مختلف اوقات میں گیس فراہمی معطل کرنے میں مصروف ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ SNGPL لاہور ریجن نے LPG سلنڈر پروجیکٹ کامیاب بنانے کے لیے مصنوعی قلت پیدا کی ہے، کیونکہ سوئی ناردرن نے اوگرا کی مقررہ قیمتوں پر LPG سلنڈر فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے سے صارفین کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اصلاحات 32 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اسکول سربراہان کیلنڈر بنائیں گے، ہیڈ ٹیچر روزانہ کی بنیاد پر ہوم ورک چیک کریں گے، ذہین طلباء کا نام بورڈ پر درج کیا جائے گا۔ لاہور کی جانب سے جاری 32 نکاتی ایجنڈے کے مطابق اسکول سربراہان تعلیمی کیلنڈر کے ساتھ لیسن پلان مرتب کریں گے۔ ہیڈ ٹیچرز بچوں کا ٹائم ٹیبل، ہوم ورک اور اسکول ورک باقاعدہ چیک کریں گے۔ اسکول کینٹین پر کھلی اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد ہوگی۔ اسٹوڈنٹ ٹریکٹر بلڈنگ سوسائٹی اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسکول کونسل کا ماہانہ اجلاس اور ایمانداری شاپ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سائنس اور IT لیبز کو فنکشنل رکھا جائے گا۔ پوزیشن ہولڈر بچوں کے نام بورڈ پر آویزاں کیے جائیں گے۔ خطرناک عمارت کی نشاندہی کے ساتھ بچوں کو وہاں نہیں بٹھایا جائے گا۔ بچوں کا ہیلتھ پروفائل فوری طور پر مرتب کیا جائے گا۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 3 سال سے ایک ہی جگہ تعینات اسکول سربراہان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ایجوکیشن اتھارٹی کی نااہلی کے باعث 50% سے زائد اسکولوں میں سربراہان 10 سال سے موجود، اب ان کے تبادلے کیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں سربراہان کی ناقص کارکردگی کے پیش نظر 3 سال سے زائد عرصہ سے تعینات اسکول سربراہان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 50% اسکولوں میں اسکول سربراہان 10 سال سے زائد عرصہ سے ایک ہی اسٹیشن پر تعینات ہیں۔ قوانین کے مطابق کوئی بھی سرکاری آفیسر 3 سال سے زائد ایک عہدے پر تعینات نہیں رہ سکتا۔ ایجوکیشن اتھارٹیز کی نااہلی کے باعث اسکول سربراہان ایک ہی عہدے پر براجمان ہیں۔ 3 سال اور 80% سے کم نتائج پر اسکول سربراہان فوری تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے اسکول سربراہان سے سابقہ 3 برسوں کے نتائج کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ 31 اکتوبر تک تمام کلاسز کے نتائج کی تفصیلات فراہم کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ نگران پنجاب حکومت کی کابینہ نے نواز شریف کی سزا معطلی کی منظوری دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پنجاب حکومت سے سزا معطل کرنے کی درخواست کی تھی۔ پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی ہے۔ نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو درخواست دی، جس پر نگران پنجاب حکومت کی کابینہ نے نواز شریف کی سزا معطلی کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ سابق حکومت نے نواز شریف کی سزا پر درخواست بغیر سنے مسترد ہوئی تھی۔ پنجاب کابینہ نے عدالت سے رجوع کیا ہے، نواز شریف کی ضمانت پر عدالت فیصلہ کرے گی۔ یہ تھوڑا سمپل ہے، 2 لفظوں میں آپ کو اس کا بریف کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ایک اپلیکیشن آئی اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے سزا کا کہا۔ یہ بزار صاحب کی حکومت میں انہوں نے ان کی بغیر سنے ریجیکٹ کر دی تھی۔ ہم لوگوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو ریفر کر دیا ہے کورٹ پہ، اور اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی وہ ضمانت ایکچوئل میں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے جب ہیئرنگ کی تو انہوں نے اپنی جو بھی پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سن رہے اور ریجیکٹڈ۔ تو ہم نے یہ ریفر کر کے کورٹ پہ بھیج دیا۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے
401 ہوتا رہا ہے, وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو اس کے تحت ہم نے کورٹ پر ریفر کر دیا. دیکھیں بالکل میرا خیال ہے کہ میں حق میں ہوں, انتخابات جلدی ہونے چاہیے, اور ہماری کیبنٹ والے ہم کل بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو میرا خیال ہے کہ جتنا الیکشن کمیشن بہتر ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ کیا کرنا ہے, لیکن ہم انتخابات ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اور جلد ہوتے دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے شفاف الیکشن کرانا ہے, ہم ان کو اسسٹ کریں گے, ہمارا کوئی اس میں اور اس سے زیادہ رول نہیں ہے. کہ پنجاب حکومت نے محکمہ خزانہ کو اگلے 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے بھجوائی گئی اس سمری میں 30 یا 31 اکتوبر کو بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی گئی ہے. موجودہ 4 ماہ کا بجٹ 31 اکتوبر کو ختم ہو رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اگلے 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کا حتمی فیصلہ کریں گے. محکمہ خزانہ آج آخری روز بجٹ کے فنڈز جاری کر رہا ہے. موجودہ 4 ماہ کے بجٹ کے مطابق آج تمام اخراجات کا اجرا کر دیا جائے گا. کل سے موجودہ 4 ماہ کے بجٹ کا کوئی فنڈ جاری نہیں ہوگا. لیسکو میں میٹیریل کی قلت شدت اختیار کر گئی. کمپنی کے سٹورز میں سنگل اور 3 فیز میٹرز, ڈسٹریبیوشن, ٹرانسفارمر سمیت دیگر سامان کا سٹاک ختم ہو چکا ہے. میٹرز کی قلت کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیسکو کے اسٹورز میں سنگل اور 3 فیز میٹر, ڈسٹریبیوشن, ٹرانسفارمر سمیت دیگر سامان کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے. کمپنی نے صارفین کو کنیکشن کے لیے مارکیٹ سے ٹرانسفارمرز خریدنے کی اجازت دے رکھی ہے. تاہم میٹرز کی قلت کی وجہ سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. کمپنی کے پاس بڑے صارفین کے کنیکشن کو محفوظ کرنے کے لیے باکسز اور سیٹیز کا اسٹاک ختم ہو گیا. لیسکو کے اسٹورز میں پولز, کیبل سمیت دیگر ضروری اشیاء کا اسٹاک بھی ختم ہو گیا ہے. تمام دفاتر میں میٹر سمیت دیگر سامان کی قلت سے نیو کنیکشن کا کام منجمد ہو کر رہ گیا ہے, جبکہ خراب ہونے والے میٹرز کی تبدیلی اور جمع ڈیمانڈ نوٹسز پر بھی میٹر نہ لگائے جا سکے. لیسکو کی جانب سے بروقت خریداری نہ ہونے پر میٹیریل کی قلت پیدا ہوئی. شعبہ میٹیریل مینجمنٹ نے سامان کی ایلوکیشنز کر دی, تاہم اسٹورز میں سامان موجود نہیں ہے. محکمہ سوشل سیکیورٹی کی ادویات خریداری میں بے ضابطگیوں کے انکشافات کا سلسلہ جاری. خریداری کا ایک اور اسکینڈل منظر عام پر آ گیا. سوشل سیکیورٹی سے منسلک من پسند کمپنی کو نوازنے کے لیے سنگل آفر پر خریداری کی گئی. دستاویزات کے مطابق پٹیاں فراہم کرنے والی فرم کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اور NIH سب اسٹینڈرڈ قرار دے چکے ہیں. سوشل سیکیورٹی حکام کو صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ محکمہ صحت نے معاملہ پر تفصیلی آگاہ بھی کیا. دستاویزات کے مطابق سوشل سیکیورٹی نے فرم کے خلاف ایکشن لینے کے بجائے اسی فرم سے سنگل آفر کی بنیاد پر دوبارہ خریداری کی. ذرائع کے مطابق پیپرا رولز کے مطابق سنگل مینوفیکچر یا سنگل امپورٹر ہونے کی صورت میں ہی سنگل آفر لی جا سکتی ہے. ڈائریکٹر پرچیز من پسند فرموں کو نوازنے کے لیے سنگل آفر خریداری کو قانونی قرار دیتے ہیں. سوشل سیکیورٹی حکام متعدد بار معاملہ کی نشاندہی کے باوجود ذمہ داران کے خلاف ایکشن لینے سے قاصر ہے. انٹرنیشنل ریسٹورانٹ چین کی ٹیکس چوری پکڑی گئی. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹھوس ثبوت ملنے پر ماڈل ٹاؤن میں واقع ہیڈ آفس سے ریکارڈ ضبط کر لیا. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سیلز کے مطابق ٹیکس کی کم ادائیگی کرنے پر انٹرنیشنل ریسٹورانٹ چین کا ریکارڈ ضبط کر لیا ہے. انفورسمنٹ ٹیم نے ماڈل ٹاؤن میں ریسٹورانٹس کے ہیڈ آفس سے سیلز ریکارڈ ضبط کیا. PRA کے مطابق انٹرنیشنل ریسٹورانٹ چین کی ٹیکس چوری کی اطلاعات پر ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کارروائی کی گئی. ضبط شدہ ریکارڈ کی چھان بین کے بعد مجموعی طور پر ٹیکس لاگو کیا جائے گا. کمشنر مصباح نواز کی ہدایت پر انفورسمنٹ آفیسر عمر فاروق اور سعود عتیق نے چھاپہ مار کارروائی کی. الیکشن کمیشن کا عوام کی سہولت کے لیے ووٹ کی تاریخ اندراج میں توسیع کا فیصلہ. شہری 28 اکتوبر 2023 تک ووٹ کی درستگی اور اندراج کرا سکیں گے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں ووٹ کے اندراج کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں میں ووٹ کے اندراج، ٹرانسفر، اخراج اور کوائف کی درستگی کی آخری تاریخ 25 اکتوبر مقرر کی تھی. اب شہری 28 اکتوبر 2023 تک ووٹ کی درستگی اور اندراج کرا سکیں گے. تحریک انصاف کی 3 خواتین رہنماؤں نے پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا. اندلیب عباس، سمیرہ احمد اور سعدیہ سہیل استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئیں. استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اندلیب عباس کا کہنا تھا کہ مقصد ایک فرد سے زیادہ اہم ہوتا ہے. فرد اور ایک پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی، تو کاز جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے. اور کاز کیا ہے؟ وہ ہے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، جس میں جتنی اس وقت کسمہ پرسی ہے
اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے وہ شاید کبھی پہلے نہ ہو. تو جو ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے. اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن، الجھن اور تذبذب کے شکار میں ہیں، کیونکہ آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں. ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی محور ہونا چاہیے، آپ کا سوچ کا، پالیسیز کا، پروگرام کا اور لایا عمل کا. ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط، بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. چیف سیکرٹری پنجاب کا LDA 1 ونڈو سیل کا دورہ، شہریوں سے سروسز کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا. زاہد اختر زمان نے شفٹنگ کے بعد تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا بھی چیف سیکرٹری کے ہمراہ تھے. چیف سیکرٹری نے شہریوں کی شکایت پر بہلنوال اور جوہر ٹاؤن سے متعلق کیسز کو جلد نپٹانے سے متعلق احکامات جاری کیے ہیں. LDA 1 ونڈو سیل کی کارکردگی کے بارے میں خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کی، جبکہ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ریکارڈ کی شفٹنگ ناگزیر ہے. اضافی وسائل استعمال کر کے شفٹنگ کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے. شہریوں کو پلاٹ ٹرانسفر اور نقشے کی منظوری بلا سفارش خودکار طریقے سے ہونی چاہیے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت کی مرکزی کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن پنجاب کے وفد سے ملاقات. SM تنویر نے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت کاروباری سرگرمیوں کا فروغ چاہتی ہے. تاجروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے صدر محمد عارف علی نے کی. سول سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات کے دوران دالوں، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور تاجروں کے مسائل پر بات چیت ہوئی. چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان، سیکریٹری صنعت و تجارت احسان بھٹا اور دیگر متعلقہ افسران ملاقات میں موجود تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات میں شریک ہوئے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت کاروباری سرگرمیوں کا فروغ چاہتی ہے، اس لیے تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں. پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا ناقدین کو قابو میں لانے کا فیصلہ کر لیا. سوشل میڈیا پر پولیس کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے 150 طلباء کو پولیس رضاکار قرار دے دیا. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر بدزبانی کا سلسلہ روکنا ہوگا. 4 سال کا سیاسی اتار چڑھاؤ اور پولیس کی متنازع کارکردگی، سوشل میڈیا پر تنقید کے تیر روکنے اور پولیس کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے 150 طلباء کو پولیس رضاکار قرار دے دیا گیا. 9 تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کو محکمہ پولیس میں 15 دن کی انٹرنشپ کروا کے سوشل میڈیا پہ تنازعات میں کھڑی فورس کا دفاع کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. ہم اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے پروٹوکولز اور بلڈنگز پورے پنجاب کے تمام تھانوں میں لاگو کر چکے ہوں گے. بائی 31 دسمبر 2023 ہمارے خدمت مراکز نہ صرف پولیس میں بلکہ ٹریفک کی فیسلٹیز کے ساتھ پیٹرولنگ پولیس میں اور ہماری وینز ہر شہری تک کچھ منٹس کے ڈسٹنس پہ اویلیبل ہوں گی. پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں والنٹیئرز ان پولیس کو سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب ہوئی. تربیت مکمل ہونے والے رضاکاروں نے اقدام کو خوش آئین قرار دیا. CCPO بلال صدیق کمیانہ کا کہنا تھا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کمیونٹی پولیس کو فروغ دینا اولین ترجیحات میں شامل ہے. یہ سلسلہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، باہر دنیا میں بھی لوگ اٹیچمنٹ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ، اور آپ نے اوبیسلی پولیس کی ورکنگ دیکھی اور اس کے ویکنیسز بھی دیکھی. میں کہوں گا کہ آپ کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو آگے تشہیر کریں، بلکہ جہاں پہ آپ فیل کریں، کیونکہ آپ ہمارے پارٹ ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، ہمارا حصہ ہے، تو آپ ہمیں بھی آئیڈینٹیفائی کریں. تقریب میں شریک پولیس حکام نے محکمے کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے والے نوجوانوں کو آفیشیل کارڈ جاری کرنے کی تجویز بھی پیش کی. عرفان ملک، City 42 لاہور.